سر سب سے پہلے سوال یہی کیا تھا کہ مجھے قرآن میں سے دکھائیں کہ جی آپ نان مسلموں کو گریٹنگ میں پہل کر سکتے ہیں. یہ قرآن کی مجھے آیت دکھا دیں. نمبر ایک بات. اب چونکہ انہوں نے بات کیا کہ قرآن سے باہر نہ جائیں اور جے ہند وندے ماترم دیوی اور سجنوں اپنی کرسی کی پیٹیاں باندھ لو اور آج کی ڈیبیٹ سننے کے لیے تیار ہو جاؤ, کیونکہ آج کی جو ڈیبیٹ ہے بہت ہی خاص اور اہم ہے. کیوں؟ کیونکہ اس میں دیکھیے شاہل اور ایڈم تو ہیں ہی, لیکن پاکستان کے بیسٹ اسلامک اسکالر بھی اس ڈیبیٹ میں جڑنے والے ہیں اور اس ڈیبیٹ بہت ہی گرما گرم ڈیبیٹ ہونے والی ہے. تو اسی لیے ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیے گا, اور اس دھارواہک میں دکھائے گئے سبھی پاتر اور گھٹنائیں کالپنک نہیں ہیں. کرپیا اپنے وویک کا پریوگ کریں. تو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں. وبرکاتہ. کیسے ہیں جناب آپ؟ الحمدللہ سر, شکر اللہ کا. آپ سنائیے, سب خیریت ہے؟ جی جی بالکل ہم خیریت سے ہیں. ایک چھوٹا سا شارٹ میں آپ اگر اپنے بارے میں بتا دیں, آپ کہاں سے ہیں, کس فرقے سے آپ کا تعلق ہے, آپ کی علمی جو صلاحیت ہے, کچھ آپ نے پڑھائی کی ہے, تاکہ لوگوں کو ایک پتہ چلے کہ کس لیول پہ آپ بات کرنے والے ہیں ہمارے ایڈم جی سے. سر قرآنک اسٹوڈنٹ ہوں, مسلم ہوں اللہ کا, ٹھیک ہے, اس بات پہ غور کریے گا. مسلم ہوں اللہ کی آیات کا, میرا کسی فرقے سے تعلق نہیں ہے, اور فرقے تو بنانے بھی نہیں چاہیے, تو قرآن بھی اس کے خلاف ہے, ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ پاکستان سے ہی ہوں, اور بس اتنا ہی ہے. قرآن کا اسٹوڈنٹ ہوں, قرآن کا اسٹوڈنٹ ہوں. جی 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 آپ جی, ویسے تو جی جی بالکل ایسے ہی ہے. میں تو مدرسے بھی پڑھا ہوا ہوں. جی جی بالکل, مدرسے بھی پڑھا ہوا ہوں. جی جی ٹھیک ہے. تو کون سے مدرسے, یعنی جو مدرسے سے آپ نے علم حاصل کیا ہے, کیا وہ بھی آپ کی طرح کوئی فرقے کو نہیں مانتا ہے, یا وہ کوئی فرقے سے نہیں 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 نہیں, بالکل ایسا نہیں ہے. میں تو دیوبند فرقے سے, یعنی کہ جو جن کا مدرسہ ہے وہاں سے تعلیم میں نے حاصل کی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. جی جی. لیکن جو انڈرسٹینڈنگ جو آئی ہے وہ اللہ کی طرف سے آئی ہے. جی جی بالکل ایسے ہی ہے. جی ٹھیک ہے, میں سمجھ گیا. اس کے لیے یہ جاننا ضروری تھا کہ جی جی یعنی آپ کا بیک گراؤنڈ جاننا بہت زیادہ ضروری تھا. اور کیا آپ نے جی. حفظ کیا ہے اور عالمیت کا کورس کیا ہے, یعنی کس لیول تک آپ نے مدرسے میں تعلیم حاصل کی ہے, تاکہ لوگوں کو وہ بھی مدرسے پتہ میں, چل جائے. جی جی مدرسے میں تو جو قرآن ناظرہ پڑھتے ہیں وہ سبھی پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے, میں نے بھی پڑھا تھا, اور میں نے حفظ بھی کیا تھا. لیکن میں نے جو جیسے پراپر حافظ جسے آپ کہہ سکتے ہیں, میں وہ نہیں ہوں. لیکن جتنی آیات میں نے حفظ کیا ہے ان کی حفاظت میں کرتا ہوں, اور کرنی بھی چاہیے, کیونکہ حافظ جو ہے وہ حفاظت سے ہی نکلا ہے. جتنی آیات پر آپ کو حفاظت ہے, آپ حفاظت کر سکتے ہیں, آپ ان کو حفظ کریں, یاد کریں, اور ان پہ عمل کریں. ٹھیک ہے سر جی. تو باقی کچھ آیات کی انڈرسٹینڈنگ ہمیں نہیں بھی ہوتی, کیونکہ میں نے آپ کو جیسے کہا کہ اللہ کی طرف سے انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے. یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے, ہم اسے پراپر ناؤن پہ تو یوز کرتے ہیں, لیکن اس کے اپنے بھی ایک معنی ہے. تو ایز اے پراپر ناؤن قرآن جو ہے کتاب, اس کی انڈرسٹینڈنگ اللہ ہی دیتا ہے, کیونکہ وہ اللہ ہی کی کتاب ہے. اگر کوئی انسان کی کتاب ہے تو وہ انسان ہی اس کو سمجھاتا ہے, پڑھاتا ہے, اس کی سمجھ بوجھ دیتا ہے. تو یہ اللہ کی کتاب ہے, تو اللہ ہی انڈرسٹینڈنگ اس کی دیتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, عربی سے بھی آپ واقف ہیں, اس کے گرامر سے, اور جو جی تھوڑا بہت, جی جی تھوڑا بہت. جی جی ٹھیک ہے, چلیے مطلب بہت بہت کمپلیٹ, شکریہ. اگر آپ مجھے کہیں کہ کمپلیٹ میں یعنی کہ عربک یعنی کہ جانتا ہوں مکمل طور پہ اس کی نیٹی گٹیز, تو وہ نہیں ہے. لیکن اگر آپ مجھ سے بات کریں گے الفاظ پہ, تو میں تھوڑا بہت جانتا ہوں. ٹھیک ہے, چلیے بہت 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 شکریہ, آپ نے اتنی ڈیٹیلز دی. تو اب تک کا جو پریزنٹیشن ایڈم نے بتایا ہے, اس جی پہ جی آپ کو ان سے کیا بات کرنی ہے, میں بالکل آپ کو دے رہا ہوں. ایک چیز آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ آپ کے سوال اسلام تک ہونا چاہیے, کیونکہ ہم اس چینل پہ کسی اور ریلیجین کو نہ پروموٹ کرتے ہیں, نہ کرٹیسائز کرتے ہیں. دوسری چیز, جب آپ بولیں گے تو ایڈم اس پہ کراس ٹاک نہیں کریں گے, آپ کی بات سنیں گے, اور جب ایڈم بولیں گے تب آپ کو بیچ میں نہیں بولنا ہے. اگر مجھے لگے کہ آپ آؤٹ آف ٹاپک بات کر رہے ہو, یا آپ نے ریفرنس نہیں دیا ہے, تو جی. بالکل مجھے حق ہوگا آپ کو یا ایڈم کو ٹوکنے کا. چلیے ببل بٹ جی, آپ کا سوال ہے, جو بھی آپ کو ڈسکشن کرنا ہے. آپ کو میں 2 منٹ دیتا ہوں اسٹارٹنگ میں اپنی بات رکھنے کا. جی جی. اچھا ایسا ہے کہ سر آپ لوگوں کا بھی بہت شکریہ مجھے یہاں پر اسٹریم میں لائیو لینے کا. اصل میں جو بیسیکلی آج میرا مقصد تھا, وہ آزاد بھائی کے چینل ہے, آپ جانتے ہوں گے, واقف ہوں گے, انڈیا سے ہیں وہ, تو ان کے چینل پر مجھ سے سوالات کیے تھے. پچھلی دفعہ لائیو اسٹریم میں آیا تھا, تو تقریباً 6-7 سوال ایک بندے نے کیے تھے, تو میں بیسیکلی ان کا جواب دینے آیا تھا, تو میں تھوڑا سا لیٹ ہو گیا. اصل میں نے ان کے چینل پہ جانا تھا, لیکن آپ مجھے جو ہے وہ یعنی کہ میں نے آپ کو رینڈملی دیکھا, تو میں آپ کے چینل پہ آ گیا, کیونکہ آپ کا بھی ایکس مسلم کا چینل ہے, یعنی کہ تقریباً ٹاپک آپ لوگوں کا سیم ہی رہتا ہوگا. تو اس پر یہ ایڈم جی بات کر رہے تھے, میں
इनको भाई समझता हूँ अपना, ठीक है। तो लेकिन ये जितनी भी बात कर रहे थे, क्योंकि मैंने इनकी पूरी बात नहीं सुनी, आधी बात सुनी है, जितनी बात सुनी है उससे मुझे यही लगा है कि इनको कुरान के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है, और ये जितने भी बातें कर रहे थे ये सारी तफसीर की बिना पर कर रहे थे और हदीस की बिना पर कर रहे थे। तो कुरान से ये रेफरेंस जो दे भी पा रहे थे, उनका या तो सही रूह इनके अंदर नहीं है, उनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, जिसको वो डिस्टॉर्ट करके पेश कर रहे थे, जहां तक मैं आपको समझा सकूंगा। और उसके रेफरेंस पे भी हम बात करेंगे और आयत पे ही बात होगी, उसके तर्जुमे पे ही बात होगी। जो ये तर्जुमा समझ रहे हैं उसको भी मैं देखूंगा कि वो क्या तर्जुमा इसका ले रहे हैं, क्योंकि आयत जब सामने होगी तो उसी के ऊपर बात होगी, ठीक है। जो इन्होंने बात की कि कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, तो वाकई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, और जो ये कॉन्ट्रडिक्शन जिस चीज को समझ रहे हैं उसको भी जो रेफरेंस वो दे रहे हैं वो हदीस की रूह से दे रहे हैं, मतलब कुरान से नहीं दे पा रहे। मैं मौका दे दूं अभी एडम को, आपने जितनी बात की उस पे कुछ बोलने का। जी बिल्कुल, ठीक है। अब आप बीच में मत बोलिएगा। ओके। बबल भट्ट जी ने अब तक आपके बारे में जो बातें कही उसके बारे में आप पॉइंट टू पॉइंट आप क्या जवाब देना चाहेंगे? जी, पहली बात कि देखें, अभी तो मैं कुरान पे शुरू हुआ था, मैंने सिर्फ हदीसें अभी तो दिखाई थी, क्योंकि हम मोहम्मद की ज़ात के बारे में बात कर रहे थे, और वो चंद एक कुरानी आयत उनकी तफसीरों के हिसाब से और हदीसों के हिसाब से मोहम्मद की ज़ात के बारे में बात की थी। कुरान पे तो अभी मैं शुरू हुआ था, अभी तो आगाज़ मोहब्बत कुरान से किया ही नहीं, नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, जो इनकी राय है मेरे बारे में, वो एक राय है, दैट डजंट मेक्स एनी डिफरेंस। आप मेरे बारे में बहुत सारे लोग मुख्तलिफ राय रखते हैं, मुझे गालियां भी बकते हैं, मुझे कत्ल करने की धमकियां भी देते हैं, मैं तो ये सही चीजें रोज लिखता रहता हूँ। तो मेरा ख्याल है कि मुद्दे पे आए रादर देन इसके कि आप पर्सनल अटैक्स करें, वो ज्यादा बेहतर होगा, नंबर वन। नंबर टू, आपने आते ही सलाम किया है, क्या आप मुझे एक हदीस दिखा सकते हैं कोई ऐसी जो ये कहे कि एक मुसलमान को काफरों के साथ सलाम करते हुए, ग्रीट करते हुए पहल करनी चाहिए? क्योंकि हदीसें इस वक्त बहुत ज्यादा हैं जो कि आप भी जानते हैं कि वो कहती हैं कि काफरों से ग्रीटिंग करने में पहल नहीं करनी चाहिए। नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, आपने कहा आप मेरे भाई हैं, आप मुझे ये भी हदीस दिखा दीजिए या कुरान की आयत दिखाएं जो आपको कहे कि काफिर और इनफिडल्स आपके भाई हैं। प्लीज, माइक इज योर्स। जी, मुझे बात करने का मौका देंगे? जी जी बिल्कुल। बात कंप्लीट हो गई? जी, उनकी जितनी बात कंप्लीट हुई आप अच्छा, उसका जवाब दे दीजिए। जी, देखें सर, ग्रीटिंग्स तो कोई भी दे सकता है। ये अगर मैं आपको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप बात कर रहे हैं, जितनी भी आपने बात की है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात की है, तो वो आपने बात की है अहदीस से, ठीक है। आप हदीस का पहले तर्जुमा तो मुझे बताएं, मीनिंग तो लफ्जी मायनी अगर मैं आपसे पूछूं तो हदीस का लफ्जी मायनी हादसे के होते हैं, ठीक है। उर्दू में वाकया, इंग्लिश में नरेशन, ठीक है। हदीस की बात अगर आप करेंगे तो जितनी भी कुरान में अहादीस हैं उनके बारे में तो मैं आपको बता सकता हूं, ठीक है। अगर आप आउट ऑफ द कुरान मुझसे आप अगर बात करेंगे तो वो फिर अलग बात है, वो अल्लाह की या मोहम्मद की बात नहीं होगी। वो लोगों ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में या अल्लाह के बारे में या मजहब के बारे में लिखा हुआ है, जो कि सच भी हो सकता है और झूठ भी हो सकता है, ठीक है। इस बारे में बात नहीं हो रही। बात ये हो रही है कि आप जितना भी बातें कर रहे हैं, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आप बातें कर रहे हैं, ठीक है। मोहम्मद के बारे में आप बातें कर रहे हैं, तो आप मोहम्मद को कुरान से कितना जानते हैं, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा। मेरा सवाल आपसे ये है, ग्रीटिंग्स तो मैंने आपको कर दी ना, ठीक है, कि अगर मैं आपको सलाम करता हूं तो वो तो मैं कुरान की रूह से आपको ये बता सकता हूं कि वो हुस्न अखलाक के दर्जे पर हैं, ठीक है, बेहतरीन अखलाक के दर्जे पर हैं जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उन्हीं को मैं फॉलो कर रहा हूं और आपको मैं ग्रीट कर रहा हूं, ठीक है। और अगर आप मुस्लिम और काफिर को डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो मुस्लिम का आप मीनिंग पहले समझें कि मुस्लिम का लफ्जी मायनी क्या है। मुस्लिम का मीनिंग जो है वो इंग्लिश में अगर मैं कहूं तो सबमिटर, टू सबमिट, ठीक है। और उर्दू में अगर मैं कहूं तो वो सर तस्लीम हम करने वाला होता है, ठीक है। उर्दू में जो इसका मीनिंग है, लफ्जी मायनी है, वो है सर तस्लीम हम करना। अब आप किस पर सर तस्लीम हम करते हैं ये आपने डिसाइड करना है, या आप जिस आइडियोलॉजी पे या जिस स्कूल ऑफ थॉट को आप मानते हैं आप उस पर सर तस्लीम हम करेंगे। और शुरू में मैंने यही कहा था कि मैं मुस्लिम हूं अल्लाह की आयात का, तो मैं जो अपना सर तस्लीम हम कर रहा हूं वो अल्लाह की आयात पे कर रहा हूं, अल्लाह की आयात को पढ़ के, उन्हें जान के, उनकी अंडरस्टैंडिंग लेके, उन पर गौर व फिक्र करके, उसके बाद मैंने उन पर सर तस्लीम हम किया, सबमिट किया, ठीक है। क्योंकि मुस्लिम का मीनिंग ही सबमिटर होता है भाई, टू सबमिट करना। और काफिर, सर बात कंप्लीट होने दें, सर बात तो कंप्लीट होने दें, सर बात कंप्लीट होने दें, 1 मिनट रुके, आपसे बात ही नहीं कर रहा साहिल भाई, सर बात तो कंप्लीट होने दें यार। 1 सेकंड रुक साहिल भाई, आपने 2-2 मिनट कहा था, ये अब तकरीर हो रही है, प्लीज टाइम का नोटिस लें साहिल भाई, प्लीज टाइम का नोटिस लें भाई।
साहिल साहब चलिए जी, आप कर लेंगे ये बात जी। आपने अच्छी बात बताई है कि मुझे टाइम का नोट करना पड़ेगा, तो मेरे ख्याल से ऑलरेडी 2 मिनट के ऊपर आपकी बात हो चुकी है। या तो ऐसा कर ले कि मैं 3 मिनट आपको दे नहीं दूं नहीं, और 2-2 रखें भाई, बहुत बेहतरीन है। 2-2 आपने कहा है, 2-2 ठीक, रखें और प्लीज टाइम का नोट लें। मैं 2 मिनट से बिल्कुल, ऊपर जाऊं, मुझे स्टॉप करें, ये 2 मिनट से ऊपर जाएं, आप इन्हें स्टॉप करें, वरना ठीक, तकरीर भाई बहुत लंबी हो जाती है, पेनफुल हो जाती है मेरे लिए। ठीक है, तो ठीक है। चलिए पॉइंट टू पॉइंट बात रखना है। मैं सिर्फ एक चीज बोल दूं, उसके बाद फिर मैं एडम को 2 मिनट दे रहा हूं कि बबल बट जी से एडम ने जो सवाल किया था कि कुरान से ये बताएं कि काफिरों को दोस्त रख सकते हैं या उनको सलाम कर सकते हैं, उसका जवाब आपने नहीं दिया है। या तो आपको ये कहना चाहिए था कि यानी एकदम डायरेक्टली ऐसी कोई वाज़े तौर पे ऐसी कोई आयत नहीं है जो ये बताती हो कि काफिरों को दोस्त रखना है, दोस्त बना सकते हैं या उनको सलाम कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आपका जब भी टाइम आएगा, यानी आपकी जो टर्न आएगी, उसमें आप प्लीज ये इस बात की वजाहत जरूर करना। एडम जी, जी सर, आप स्टॉप वॉच 22 चला लें। हाँ जी, आप स्टॉप वॉच चला लें, 2 मिनट पूरे अच्छा में मुझे रोक स्टॉप दें। वॉच हाँ जी, आप अपने फोन पे मुझे स्टॉप वॉच खोल लें। जी जी, मैं और 1 मिनट में हाँ जी, चालू कर प्लीज लेता टेक हूँ योर पहले। टाइम फर्स्ट। हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि सर देखिए हाँ, बात ये है, वरना तकरीर हो जाती है, तकरीर में फिर 50 पॉइंट आ जाते हैं, 50 पॉइंट का जवाब नहीं दिया जा सकता। सो एक जी, एक पॉइंट की और बात होए तो ज्यादा बेहतर है। 2-2 मिनट इज मोर देन इनफ। स्टॉप वॉच जैसा कि एडम ने बताया, हम उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं अभी। आपका वक्त शुरू होता है अब एडम जी। जी, मैंने इनसे पूछा था कि भाईजान आपने आते ही सलाम किया है हम इन्फिडेल्स को, हम दोनों इन्फिडेल्स में शामिल होते हैं, पेगन्स में शामिल होते हैं, हम लोग कुफार में शामिल होते हैं। ग्रीटिंग अ कुफार फर्स्ट, ये जनाब बताते हैं कि ग्रीटिंग टू अ नॉन मुस्लिम फर्स्ट इज हराम एंड इज नॉट परमिटेड। ये जनाब आपके अपने शेख हैं, शेख सुपरविजन जो हैं, शेख मोहम्मद साहिल अल मुजाहिद हैं, ये बता रहे हैं। और ये आपको डिफरेंट हदीसों का रेफरेंस दे रहे हैं, कुरान की आयतों का भी रेफरेंस दे रहे हैं। When, और ये आपको कंप्लीटली बता रहे हैं। उन्होंने सबसे पहले शुरू में बता दिया है कि जनाब इट इज नॉट परमिसिबल, इट इज हराम, इट इज हराम according to fiqh, according to Quran, according to hadiths, it is haram to greet the non-Muslims first. और मैंने इसीलिए वो वाली पॉइंट अपनी सबसे पहले बोली है ताकि कुछ और बात बाद में हो, वो पॉइंट पहले हो। बिकॉज द प्रॉफिट सेड डू नॉट initiate the greeting with the Jews and the Christian. If you meet them in the street, push them towards the narrow part of it. But if they greet us, you should respond them because of the general meaning of the verse of the ayah of the interpretation meaning down below. Does not matter right now. Secondly, अगर हम जाते हैं कुरान की चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 51 के अंदर, इट सेज, कहती है, ओ बिलीवर्स टेक नाइदर जूज नॉर क्रिश्चियन एज योर गार्डियंस। ये यहाँ पे इन्होंने गार्डियन लिखा है, अगर हम इसमें जाएंगे तो ये आता है एलाइज, क्योंकि जो वर्ड आपका ऊपर लिखा हुआ है आप ये देखें कि है औलिया, अपने साथी, अपने साथी, अपने साथी मत बनाए ना। इवन जूज एंड क्रिश्चियंस के बारे में बताया हुआ है, क्योंकि जूज एंड क्रिश्चियंस को अल्लाह ने बाद में पेगन्स करार दे दिया था, क्योंकि जूज अजरा को सन ऑफ अल्लाह कहते हैं और क्रिश्चियंस जीसस को सन ऑफ अल्लाह कहते हैं, तो उनको भी कुरान ने पेगन कर दिया था। 2 मिनट की मुझे जरूरत नहीं है, बात खत्म होगी, बाकी टाइम 2 मिनट इनका स्टार्ट करें। जी, बबल बट जी, आपने उनकी बात को सुनी, आपका वक्त शुरू होता है अब। 2 मिनट जब होगा मैं आपको टोक दूंगा, आप रुक जाइएगा। शुरू करिए। बोल भाई जल्दी। बबल बट जी, आपका वक्त शुरू हो चुका है। बबल बट जी, आपको आवाज आ रही है हमारी? अभी आवाज गुल होने वाली है बबल बट की। एडम जी, आपको आवाज आ रही है? बबल बिल्कुल बट सर, मुझे तो आ रही है, मैं तो फिर वेट कर रहा हूँ, मैं चुप करके वेट कर रहा हूँ सर। नहीं, बबल बट की आवाज नहीं आ रही है ना? सर अब वो मुझे नहीं पता वो क्या बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं। मैंने एक सवाल किया था और उसके बारे में तकरीर में मुझे जवाब नहीं मिला था, मैंने सवालों के रेफरेंस खुद दे दिए अपनी तरफ से। बबल बट जी, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? मोमिन जी भी ये ड्रॉप हो गए हैं। ऐसे ही पता होता नहीं, है जब क्या प्रॉब्लम आप है कि एकदम से आपको कंफ्यूज हो जाते हो, तो ऐसे ही होता है। अभी जवाब नहीं दे टेक्नोलॉजी पाएंगे। उनका साथ नहीं दे रही है। हम इंतजार करेंगे बबल बट चलो जी का इंतजार भी करते हैं और इनके मोमिन दोबारा जी का जुड़ने भी का। कि वो सीन में जुड़े। जी जी बबल बट अस्सलाम जी, वालेकुम जी, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी बिल्कुल अभी आ आ रही रही है। है, आपकी आवाज तभी नहीं आ रही।
جی وہ اصل میں انٹرنیٹ میں تھوڑا سا مسئلہ ہو گیا تھا. اچھا سر جی میں یہ کہہ رہا ہوں آپ سے کہ یہ جتنا بھی بیان کر رہے ہیں. جی جی ایک منٹ آپ کی آواز جو ہے نا وہ بریک ہو رہی ہے, کچھ ایک منٹ کنیکشن کا ٹھہریں. ایشو ہو گیا ہے. جی اب آ رہی ہے آواز؟ آواز آ رہی ہے لیکن صحیح ہے ڈسٹربنس ساحل بھائی, اب صحیح ہے, آپ ٹائم سٹارٹ ٹھیک. کریں. ساحل بھائی آپ کو آ رہی ہے آواز میری؟ آواز آ رہی مجھے ہے, تو آ رہی ہے لیکن بریک ہو رہی ہے. ٹھیک ہے چلیے میں آپ کا وقت شروع کرتا ہوں. آپ کے پاس 2 منٹ ہے. ایڈم جی نے جو بولا ہے اس پہ آپ کاؤنٹر آرگیومنٹ رکھیے. آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. ساحل بھائی مسئلہ یہ ہے کہ ان کو کافر کا میننگ ہی نہیں پتا. کافر کا مطلب ہوتا ہے انکار کرنے والا, میننگ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اکثر اگر میں قرآن کی آیت کو نہیں مانتا تو میں اس کا انکاری ہو جاتا ہوں, میں خود کافر ہو جاتا ہوں. آپ لوگوں کو سمجھنا پڑے گا کہ آپ لوگ مسلمز کب ہوتے ہیں اور کافر کب ہوتے ہیں. ہر کوئی مسلم ہے بھائی, آپ بھی مسلم ہیں, آپ سبمیٹر ہیں. جو آپ آئیڈیالوجی فالو کرتے ہیں انفیڈل کی یا ایکس مسلم کی, یہ بھی آپ لوگ کی ایک آئیڈیالوجی ہے, ایک اسکول آف تھاٹ ہے. ٹھیک ہے نا, تو آپ بھی مسلم ہیں. اس کے آپ پہلے سمجھنا پڑے گا آپ لوگوں کو. اور جو آپ یہ بات کر رہے ہیں یہ آپ قرآن سے نہیں دکھا سکتے بھائی مجھے. آپ قرآن کے میننگ جانتے ہیں, کتاب کے میننگ جانتے ہیں آپ. ٹھیک ہے, آپ اس پر بات کریں مجھ سے. جو آپ حدیث کی بات کر رہے ہیں اس میں قرآن کی آیت ہے وما آتیناہم من کتب یدرسونہا, ہم نے نہیں دی کتابیں جن کے درس حاصل کرتے پھر رہے ہیں. اور تفسیر کی بات اگر آپ کریں گے تو اس میں آیت ہے قرآن کی ولا یاتونک بمثل الا جئناک بالحق واحسن تفسیرا. قرآن کی آیات کی تفسیر اللہ خود کرتا ہے آیات کے ساتھ, اسے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ بات محمد کی قرآن میں کر رہے ہیں, محمد لفظ قرآن میں آیا. ٹھیک ہے, آپ یہاں سے مجھے وضاحت دیں اس کی. آپ باہر کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ آپ حدیث کیوں لے گئے, حدیث کا سہارا کیوں لے رہے ہیں؟ آپ تفسیر کا سہارا کیوں لے رہے ہیں؟ آپ قرآن میں محمد کا نام آیا تو محمد سے بات کریں. آپ قرآن میں آیت بتاتا ہوں آپ کو, 4 دفعہ نام آیا. ٹھیک ہے, سورہ احزاب 33 اس کی 40 آیت ہے, ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. ٹھیک ہے, وخاتم النبی وکان اللہ بکل شیء علیما. اس سے دوسری آیت بھی ہے. آپ میرے سے آیات پہ بات کریں نا. ٹھیک ہے, آپ اس طرح سے گھما پھرا کے اس نے شیخ نے کہا, اس نے کہا, بھائی میں ان کو جب ان کا جواب دینے یہاں نہیں آیا ہوں. آپ میرے سے ڈائریکٹ بات کریں اور میں آپ کو ڈائریکٹ جواب دوں گا اور آیات کے ریفرنس ہی دوں گا. ٹھیک ہے سر, 2 منٹ اب آپ نے یہ رکھے ہوئے ہیں. اب میں تو میری تو بات بہت لمبی ہو جائے گی. مطلب یہ ہے کہ اب 2 منٹ میرے خیال سے شاید ہو گئے, تو ان کو بات کرنے کا موقع دیتے ہیں ہم. جی جی ساحل بھائی, جی آدم بھائی. جی وسائل بھائی جی جس آپ وقت کا الاؤ کریں گے میں تب بولوں گا سر. ہاں آپ جی کا وقت جی ختم ہو گیا, 2 منٹ. جی اب میں ایڈم جی کو 2 منٹ کا وقت دے رہا ہوں. ایڈم جی آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. جی سر, تو ہاں میں جی نے سر سب سے پہلے سوال یہی کیا تھا کہ مجھے قرآن میں سے دکھائیں کہ جی آپ نان مسلموں کو گریٹنگ میں پہل کر سکتے ہیں. یہ قرآن کی مجھے آیت دکھا دیں, نمبر 1 بات. اب چونکہ انہوں نے بات کیا کہ قرآن سے باہر نہ جائیں اور صرف قرآن تک رہیں, تو بھائی مجھے قرآن میں محمد کے باپ کا نام دکھا دو. میں اگر یہاں پہ کھڑا ہو کے کہہ دوں کانا اسم الوالد محمد اس قلب, تو کیا آپ میری بات مانو گے؟ نہیں مانو گے. اب آپ کہاں پہ جاؤ گے؟ آپ حدیثوں پہ جاؤ گے. اگر میں آپ کو کہوں کہ آپ 5 نمازیں قائم کرنے کا آپ کو حکم ہے قرآن میں, کدھر جاؤ گے؟ کیسے 5 نمازیں قرآن میں حکم لے کے آؤ گے میرے پاس؟ کیسے دکھاؤ گے قائم کسے کر سکتے ہو؟ کسے کہتے ہیں قائم کرنا؟ جو 5 نمازیں کس طریقے سے پڑھنی ہیں وہ کدھر ہیں؟ کس طرح پتہ لگے گا آپ کو؟ آپ نہیں دکھا سکتے مجھ کو. سو بیسیکلی آپ میرے ساتھ اس قسم کی لیفٹ رائٹ سجے کھبے نہ ماریں. دیوبندیوں کی اگر آپ نے بات کی ہے تو دیوبندیوں کے جو پیر ہیں ان کی کتاب بہشتی زیور ابھی آپ کے سامنے کھول دیتا ہوں, کیونکہ آپ نے کہا تھا کہ آپ دیوبندی اسکول سے مدرسہ سے آپ نے پڑھائی کی ہے, اور امام صاحب دیوبندیوں کے جو ہیں انہوں نے بہت اچھے طریقے سے ان کی تفسیر لکھی ہے. آپ تو اسٹوڈنٹ ہیں, آپ قرآن نہیں مجھے پڑھا سکتے, قرآن کی میننگ آپ مجھے نہیں بتا سکتے, کیونکہ آپ آلریڈی اسٹوڈنٹ ہیں. آپ مفتی نہیں ہیں, اسکالر نہیں ہیں, امام نہیں ہیں, کچھ بھی نہیں ہے. آپ کی بات کوئی معنی نہیں رکھتی میرے سامنے یا کسی بھی اور مسلمان کے سامنے. بہت معنی رکھتی ہیں کہ جو آپ کے اسکالرز ہیں انہوں نے اس کی تفسیر اور تفہیم کیسے کی ہے, اور وہ جو مجتہدین اسلام ہیں انہوں نے اسلام کو کیسے بیان کیا. This is the meaning. Once again, my question is same. میرا question آج بھی ابھی بھی وہی ہے. آپ نے سلام میں پہل کی, آپ کے تمام محدثین کہتے ہیں کہ یہ حرام ہے. کیوں پہل کی؟ اس چیز کو مانے. آپ کے پاس قرآن میں کوئی آیت نہیں ہے جو اس چیز کا اقرار کرے کہ آپ اسلام میں پہل کر سکتے ہیں. آئی ہوپ میرا ٹائم ختم ہو نہیں ہوا تو بھی میں نے دے دیا باقی آپ کو. جی ببل پٹری آپ کا ٹائم, جی سر, آپ کا وقت جی جی شروع ہو رہا ہے اب.
आप अपनी जी बात जी रखिए। भाईजान, ये जितनी भी बातें कर रहे हैं ये कुरान से बाहर कर रहे हैं, इनको मतलब कोई, मैं क्या इन्हें समझाऊं भाई, ये तो कुरान के इनको पता नहीं है, कुरान के मीनिंग भी इन्हें नहीं पता होंगे, ठीक है। अब ये बात जो भी कर रहे हैं मुझसे रेफरेंस कह रहे हैं जी हदीस दिखाएं, मुझे कह रहे हैं जी मुझे तफसीर दिखाएं, भाई मैं नहीं मान रहा ना उनको, और ना मुझे कहा है अल्लाह ने कि उनको मानो। मैंने आपको 2 आयतें पेश की हैं कि वमा आतैनाहुम मिन कुतुबिन यदरुसूनहा, हमने नहीं दी किताबें जिनका दर्स हल्का, हमने ये सिर्फ कुरान दिया है, ठीक है, जिसे आप प्रॉपर नाउन यूज करते हैं। आप अजीब बंदे हैं यार, आप तफसीर की बात कर रहे हैं, आप मुझे मुफस्सिर का नाम बता रहे हैं, भाई उनसे मेरा क्या लेना देना, मैं आपसे अल्लाह की बात यहां करने आया हूं, आप मुझे कह रहे हैं उसका हवाला दें, तफसीर का हवाला दें, भाई मैं नहीं दे रहा ना हवाला, मैं उनको नहीं मान रहा। वला यातूनका बिमसलिन इल्ला जिनाका बिलहक्कि व अहसन तफसीरा। आप वो भाईजान आप क्या समझ रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही है कि अल्लाह कह ही नहीं रहा कि उनको मानो, तो मैं क्यों मानूं भाई, ठीक है। आप ये मैं कुरान की आयत का तर्जुमा पढ़ देता हूं, ठीक है। बस क्या वो कुरान में तदब्बुर नहीं करते, और अगर वो गैर अल्लाह की तरफ से होता तो बेशक वो उसमें कसरत से इख्तलाफ पाते। अब आप देखें जो ये हदीस में बताते हैं, ठीक है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात पे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश पे इख्तलाफ है, कसीर इख्तलाफ है। कोई मुफस्सिर, कोई मुहद्दिस, कोई जितना भी बड़े से बड़ा आलिम दीन है, वो कोई एक परफेक्ट डेट नहीं दे सकता मोहम्मद की वफात की और मोहम्मद की पैदाइश की। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, और मरने या जिंदा होने पे इख्तलाफात हैं। अल्लाह तो कह रहा है कि वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहि रुसुल अफा इन माता औ क़ुतिला इंक़लबतुम, ठीक है, कि उसको तो मौत ही नहीं आई भाई। आप कहां बैठे हैं, किस दुनिया में आदम भाई, आपको कुरान का पता ही नहीं है भाई, आपको कुरान से मोहम्मद के बारे में पता ही नहीं है। मोहम्मद के वालिद नहीं थे भाई, ना वालदा थी, वो इस वक्त जिंदा हैं। मैं आपको दिखाऊं कुरान की आयत, मुझे फिर आप टाइम दें, मैं दिखाता हूं आपको। आप जानते ही नहीं भाई कुरान को। मेरे ख्याल से 2 मिनट हो गए, अब इनके आपका सुन लेते हैं। 2 मिनट हो चुका है। एडम जी, आप जी अरे जी इसने बोलेंगे? कहा मोहम्मद साहब जिंदा जी है, सर, मैंने अभी अभी इनसे कहा। फिर यही कहा था कि मुझे कुरान में आयत दिखा दें जिसमें कि अल्लाह, अगर आपने हंसना है तो भाई मैं आपको किक करवा दूंगा साहिल से। अब जब आप बोल रहे थे मैंने रत्ती भर बीच में जवाब नहीं किया था। साहिल मेरी स्टॉप वॉच बंद करें जरा। जिस वक्त आप बोल रहे थे मजाल है कि मैं पीछे से हंसा हूं या मैंने कुछ और किया हो, ये जो नजरूल की तरह आप इस टाइप की बकवास अगर ना करें मेरे साथ तो बेहतर होगा, वरना मेरी से ज्यादा बदतमीजी कोई नहीं कर सकता। ये मैं साहिल के चैनल की रिस्पेक्ट दे रहा हूं आपको, वरना इस वक्त तक मैं आपके साथ वो हाल कर चुका होता कि आप स्ट्रीम से बाहर होते रोते हुए। नाउ वंस अगेन आई विल बी वेरी पोलाइट एंड नाइस व्हेन आई एम स्पीकिंग। म्यूट योर माइक, हंसना है हंसो, जो मर्जी करना है करो, माइक म्यूट करके करो। एम आई क्लियर? बहुत चलिए, मेहरबानी। उन्होंने साहिल साहब 0 से स्टार्ट लें जनाब। चलिए, आपका वक्त शुरू हो गया है। जी जनाब। तो मैं यही कह रहा था कि मैंने इन भाई से अभी यही पूछा, ये तीसरी दफा पूछ रहा हूं, बाकी सारी बातें बाद में करना, पहले मुझे कुरान की आयत दे दो। इन्होंने नहीं दी। 2 दफा इन्हें 2-2 3-3 मिनट दिए, बल्कि 3 दफा दे दी अब तो। अभी तक इन्होंने कुरान की आयत नहीं दी अपनी चीज को बयान करने के लिए। जो ये आयत बोल रहे थे वो मैंने ऑलरेडी दिखा दी कि इनके अपने मुहद्दिसीन कहते हैं कि ये जवाब देने के लिए है कि अगर कोई कर दे पहले आपको सलाम तो आप जवाब दे सकते हैं। ये दूसरी दफा भी जब आए तो इन्होंने फिर सलाम किया, हालांकि इनको सलाम नहीं करना चाहिए, हराम है इनके अपने मुहद्दिसीन इस्लाम के मुताबिक। आई डोंट केयर। मैंने इन्हें बताया कि कुरान में से मुझे मोहम्मद के वालिद का नाम निकाल दो, नहीं निकाल दिया। मैंने मोहम्मद के वालिद को अभी जो अरबी पढ़ी थी जिनकी इनको कख समझ नहीं आई, मैं उस अरबी का मैं ट्रांसलेशन कर देता हूं कि मोहम्मद के बाप का नाम कुत्ता था। ये मैंने अरबी में कहा था जिनको समझ नहीं लगा था, लेकिन मैंने कहा था इसको गलत साबित करके दिखाओ कुरान से। इन्होंने इन साबित करके दिया। हदीसों के मुताबिक आता है कि मोहम्मद का जो वालिद है और जो मोहम्मद की वालिदा है दोनों जहन्नम में हैं। मोहम्मद अपनी वालिदा की कब्र के ऊपर जाके रो रहा था और अल्लाह मियां से इसने लजा की थी कि इसको जहन्नम के अजाब से बचा दे, लेकिन अल्लाह ने बात नहीं मानी और मोहम्मद अपनी माँ की कब्र के ऊपर जाके रो रहा है। मोहम्मद का ना तो सीरा आपके पास कुरान में है, ना मोहम्मद की पैदाइश आपके पास कुरान में है, ना मोहम्मद की लाइफ आपके पास कुरान में है, बल्कि मोहम्मद का नाम जैसा कि उन्होंने मुंह से बोला है कुरान में सिर्फ 4 दफा आया है। नाउ आई डोंट केयर। मैंने कहा था मुझे नमाज पढ़ने का तरीका निकाल दो यार कुरान में से, इन्होंने वो भी नहीं निकाल के दिया। तो भाई ये सिर्फ कहानियों पे कहानियां दे रहे हैं, मुझे कहानियां ना दो। जो सवाल आपने किया मैं उसका जवाब देता हूं, लेकिन जो सवाल मैं कर रहा हूं उसका तो जवाब दो। अभी तक एक सवाल का जवाब नहीं दिया। 90 सेकंड हुए, बाकी टाइम इन्हें दे दे मेरा भी, शायद ये कुछ बात निकाल दें। मैं बबल भट्ट जी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आपसे जो सवाल किया गया है आप प्लीज उसका आंसर दें। उन्होंने जो आपसे सवाल किया था कि कुरान की कोई आयत बता दें आप जिसमें काफिरों के साथ दोस्ती करने को या उनके साथ
ان سے سلام کرنے کو کہا گیا ہے. اس کا آپ پہلے جواب دے دیں, اس کے بعد پھر آپ آگے کنٹینیو کریے. آپ کا وقت شروع ہو رہا ہے, آپ شروع کریے. یار آپ لوگ, مجھے تو سمجھ نہیں آتا کس طرح کے بندے ہیں بھائی. کافر کافر ایک ورڈ ہے, ٹھیک ہے, کافر ایک ورڈ ہے, اس کا میننگ تو آپ سمجھیں, اس کا میننگ ہے انکار کرنے والا. انہوں نے کس چیز کا انکار کیا بھائی؟ مجھے آپ یہ تو بتائیں کہ ان کو میں کافر اگر کہوں بھی تو وہ کس چیز پہ کہوں؟ اگر تو میں ان کو آیت بتاتا ہوں, ٹھیک ہے, اس کی انڈرسٹینڈنگ ان کو دیتا ہوں, اس کی اسپرٹ, اس کی ایسنس ان کو دیتا ہوں, اور تب وہ اگر انکار کریں گے دھنیہ ہو تو وہ ببل انکار بھٹ. کر دیں. اس میں کیا ہے بھائی؟ اس میں آپ کو اگر میں سلام کروں یا نہ کروں, اس سے فرق کیا پڑ رہا ہے بھائی؟ آپ کو کیا فرق پڑ رہا ہے؟ اور آپ مجھے دکھائیں کہ سلام نہ کرو, یہ کہاں لکھا ہوا بھائی؟ کہیں بھی نہیں لکھا ہوا. سلام تو ایک گریٹنگ ہے بھائی, آپ کسی کو بھی کر سکتے ہیں, اور ہو سکتا ہے شاید آپ کے اندر اللہ کی روح تو ہے, ٹھیک ہے, انڈرسٹینڈنگ آپ کو اگر آیات کی دے دے تو آپ ایمان بھی لا سکتے ہیں, تو تب آپ کافر تو نہ ہوئے. مسئلہ یہ ہے کہ کافر لوگوں پہ ہی تو قرآن پیش کرنا ہے بھائی. قرآن کی آیات پیش کر رہی ہیں جو انکار کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, ان سے تو ہمیں زیادہ محبت سے بات کرنی ہے کہ وہ ایمان لے کے آ جائیں. اس میں کیا ہے بھائی؟ اور جو آپ نماز کی بات کر رہے ہیں, اگر یہ بھائی پورا الگ ٹاپک ہے, اس پہ بہت ساری آیات ہیں, ٹھیک ہے, یہاں پر مجھے آپ 2 منٹ دے رہے ہیں اور میں آپ کو صرف ایک ہی آیت اس میں بتا سکوں کہ بتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. بھائی مصلی نماز کی جگہ, نماز کا طریقہ آپ نے مقام ابراہیم سے لینا ہے جو قائم ہے اس وقت, ٹھیک ہے. خانہ کعبہ میں آپ 24 گھنٹے دیکھتے ہوں گے, وہاں پر نماز قائم ہے, ٹھیک ہے, صلاح قائم ہے, وہاں سے آپ نے لینی ہے بتخذوا من مقام ابراہیم مصلی, کیونکہ وہ ہدایت کی جگہ ہے, اور سارا فارمیٹ وہیں پر ہی ہے جو مقام ابراہیم پہ اس وقت امام کھڑا ہے. تم سے نہ ہو پائے گا ببل بھٹ جی, تم سے نہ ہو پائے گا. وہ اصل جو ہے وہ مقام ابراہیم پر ہی وہ امام کھڑا ہے اس وقت, کعبہ جو امام کعبہ ہے, تو وہیں سے آپ نے فارمیٹ لینا ہے. اس میں کیا مشکل بات ہے بھائی؟ ایک آیت میں اللہ نے سمجھا دیا ہے. اب میرا خیال سے 2 منٹ ختم ہو گئے میرے, آپ بات کریں. لے جی, تو بھائی صاحب نے آیت نہیں دی, پہلی غلطی ان کی, یہ فلوس کرے پہلی بات. نمبر دوسری بات, انہوں نے کہا میں کافر ہی نہیں ہوں. میرے لائف سٹریم میں جائیں, میرے چینل کے اوپر جائیں, روز محمد کو میں اپنے پیروں کے نیچے رولتا ہوں اور اس کے اللہ کو بھی اپنے پیروں کے نیچے رولتا ہوں, روز کہتا ہوں یہ دونوں میرے پیروں کے نیچے ہیں. تو بھائی میرے سے بڑا کافر کوئی بھی نہیں ہے. نمبر دوسری بات, انہوں نے پھر سے کہا کہ مقام ابراہیم سے لو تم. ونس اگین, قرآن میں نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں ہے, مقام ابراہیم سے لیں. جس وقت یہ آیت آئی تھی کہ مقام ابراہیم جو ہے وہ کعبہ ہے, اس وقت کعبہ پیگنوں سے بھرا پڑا تھا اور وہاں پہ ننگے طواف ہوتے تھے. یہ آپ کی ہی جگہوں پہ لکھا ہوا ہے. اور جس وقت یہ آیت آئی تھی اس وقت ایسا کچھ نہیں تھا کہ وہاں پہ وہ بیٹھا ہوا ہے. تو بیسیکلی آپ جا کے وہاں پہ ننگے طواف کریں, وہاں پہ جا کے ناچے لگائیں. یہ جب آیت آئی تھی اس وقت یہ سب کچھ کعبے کے اندر ہو رہا تھا. ونس اگین, میں نے جو پوچھا ہے اس کا جواب کسی کا بھی نہیں دیا بھائی نے, ایک بھی چیز کا جواب نہیں دیا. سلام میں پہل کرنے کے جواب نہیں ہے. ہم لوگ کافر ہیں, یہ ہے, تمام دنیا مانتی ہے, ان کا پاس جواب نہیں ہے. میں جو دکھائے حدیثیں, انہوں نے ساری حدیثیں کھڈے لائن لگا دی ہیں. نماز پڑھنے کا طریقہ انہوں نے نہیں دکھایا, اور جو انہوں نے ٹائم اور قرآن کی آیت دی ہے, اس قرآن کی آیت کے ٹائم کے اوپر کعبہ ننگے ناچوں سے بھرا ہوا تھا, ننگی عورتوں اور ننگے لوگوں کے ناچوں سے بھرا ہوا تھا. حدیثوں کے اوپر حدیثیں جو اس چیز کو بتاتی ہیں کہ محمد کے فتح مکہ سے پہلے وہاں پہ کیا کچھ ہو رہا تھا اور کیا کچھ نہیں ہو رہا تھا. آئی تھنک 90 سیکنڈ از کافی. انجوائے مائی فرینڈ, اور کچھ ریفرنس دے دیں تاکہ ہم کچھ دیکھنا شروع کریں, ورنہ آپ جائیں کسی ایسے انسان کو آئیں دیں جس کے پاس کچھ علم ہو جو پراپر ریفیوٹیشن دے سکے. آپ تو بقول اسکالرز کے کافر ہیں. پلیز بھائی, باقی مائک از یورس. جی ببل بٹ جی, آپ سے پھر سے ریکویسٹ ہے کہ آپ یعنی اچھا چلیے, میں آپ کو ایڈم کا جواب دینے سے پہلے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ سبھی حدیثوں کو آپ ریجیکٹ کرتے ہیں یا پھر کچھ حدیثوں کو مانتے ہیں, کچھ حدیثوں کو نہیں مانتے ہیں؟ اور آپ کی جو اب تک کے اسکالرس, بڑے بڑے جو اسکالرس گزرے ہیں شروعات سے, جس طریقے سے اسلام آیا ہے لوگوں تک, آپ کی ان کے بارے میں کیا رائے ہے؟ مطلب وہ سب جتنے تھے آج تک, جو یعنی عام طور پہ جو اسلام کو چھوڑ کر جتنے مذاہب کو مانتے ہیں, وہ سب ان کی جو انڈرسٹینڈنگ تھی, کافر جو سمجھتے تھے, تو کیا آپ کے حساب سے یہ سب غلط انڈرسٹینڈنگ کی بنیاد پہ اب تک اسلام آیا ہے؟ آپ کا اس پہ کیا کہنا ہے؟ پھر اس کے بعد پھر میں آپ کو موقع دے دیتا ہوں ایڈم کی بات کا
जवाब देने का, इस चीज को आप क्लियर कर लीजिए। जी, बात करूं सर मैं? जी बोलिए। सर जी, ये जितने भी अहादीस हैं, ठीक है, ये लोगों ने लिखी हुई हैं, ठीक है, और ये मुसलसल आदम भाई जो है ना, ये बात करें, मेरे तो मोहतरम है भाई, ठीक है, क्योंकि मुझे जो कुरान ने सिखाया है भाई, अच्छा इखलाक से बात करने का सिखाया है, ठीक है, तो मैं तो उसी को फॉलो करूंगा। आप जिस तरह मर्जी जो बात करें, मेरे पे जो मर्जी इल्जाम लगाएं कि मैं काफिर हूं या जो मर्जी हूं, ठीक है, तो मसला ये है कि ये जितनी भी बातें कर रहे हैं, मुझे हदीस के रेफरेंसेस दे रहे हैं, ठीक है, तफसीर के रेफरेंसेस दे रहे हैं, ये कुरान की कोई बात नहीं कर रहे, ठीक है। मैं आजाद ग्राउंड मुस्लिम चैनल, जो एक्स मुस्लिम है उनका चैनल है, वहां इसलिए जाता हूं कि वहां कुरान की बात होती है। तो ये तो जितने भी हवालात लेके आ रहे हैं, ये सारे हदीस के लेके आ रहे हैं, और मुझसे भी यही चाह रहे हैं कि मैं हदीस पे बात करूं। देखें, ये बबल भट्ट जितने भी जी, मुफस्सिरीन हैं, या जी 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 थोड़ा सा मैं जी आपको साहिल भाई, रोकता हूँ। जी जी मैंने आपसे एक सवाल किया, आपने उसका जवाब नहीं दिया। जी जी सॉरी। मैंने आपसे पूछा कि जी जी आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो जी जी एक नए तरीके की अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है, जो कि जी जी अभी के दौर में जो कुछ लोग आए हैं, आप उसको अहले कुरान कह लो या कुछ भी कह लो, ये अभी की अंडरस्टैंडिंग है। मैं आपसे जी ये पूछ रहा हूँ कि जी अब तक का जो इस्लाम आया है लोगों तक, और बड़े बड़े जो जी स्कॉलर्स, मुहद्दिस और जी फकीह जी गुजरे हैं, मुजद्दिद जी आए जी हैं, उन किसी जी ने जी भी हदीसों का इनकार नहीं किया, बल्कि जितनी भी बातें इस्लाम की बताई, वो सब जी जी कुरान, हदीस, इजमा और कियास, इन चीजों को लेकर उन्होंने इस्लाम की जी रूलिंग जी दी। अभी तक यही चल रहा था। मेरा सीधा जी सवाल आपसे ये है कि क्या जी जी आप ये समझते हैं कि आपसे पहले तक जितने लोगों ने इस्लाम को बताया, वो सब गुमराह थे, उन्होंने गलत बताया? उनके बारे में आपकी क्या राय है? इसका जवाब आपने अभी तक नहीं दिया है। सर जी, बात यह है, मैं बोलूं अब? साहिल भाई देखें, मैं आपसे जो बात करने आया हूं, ठीक है, मैं एज अ पर्सन अपने तौर पे आपसे बात कर रहा हूं, मैं किसी के जवाब दे तो नहीं हूं ना कि वो क्या कर रहे हैं, ठीक है, मैं उनका नहीं, जवाब नहीं दे सकता आपको, ठीक है, मैं बबल सिर्फ ये भट्ट आपको जी, बता सकता हूं कि कुरान में एक क्या मिनट, लिखा है। मैं आपको कुरान से हदीस की नफी करके दिखा देता हूं, अगर आप मुझे मौका एक दें तो। मिनट, एक ठीक है। मिनट, एक मिनट बबल भट्ट जी, देखिए मैं इसके लिए जी अभी जी आपको, क्योंकि ये बात को जानना लोगों के लिए भी बहुत जरूरी होगा, पांचवी और दफा आप इस दफा सवाल पूछ से जी लिया जी इसने, बच रहे हैं, पांचवी आप इस दफा। सवाल से राय फरार इख्तियार कर रहे हैं। मैं आपसे फिर से पूछ रहा हूं, वरना फिर हम किसी को और को भी फिर हमको मौका देना पड़ेगा जो कम से कम क्लियर तो करे कि चीजें हैं क्या। आपसे पहले, यानी आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है कुरान को लेकर, हदीसों को लेकर, ठीक है, उससे जी पहले तक जितने बड़े-बड़े, मैं फिर से सवाल रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि आपने जवाब नहीं दिया है। जी जी जितने मुहद्दिस गुज़रे और जो फ़कीह गुज़रे और जी जी मुजद्दिद गुज़रे, बड़े-बड़े स्कॉलर्स गुज़रे हैं और मुफ़स्सिर गुज़रे हैं, तफ़सीर उन्होंने लिखी है। क्या आप ये समझते हैं कि आपसे पहले तक जितने लोगों ने इस्लाम को बताया है, वो गुमराह थे, और आप ही जो आए हैं, आपके पास सही अंडरस्टैंडिंग है, अब तक के जितने लोग थे वो सब गुमराह थे? क्या आप इस चीज़ को मानते हैं, ताकि आगे तो बढ़े बात? देखिए भाई, आप अगर जरा 2 मिनट मुझे देंगे, अब 2 मिनट मुझे देंगे कि जी। साहिल भाई मैं आपको जवाब दे दूं, ठीक है। देखिए, इस मैं चीज़ जो का है वो जवाब अथॉरिटी दीजिएगा नहीं हूं आप। भाई, मैं आपको जवाब दे रहा हूं, आप मुझे अगर समझना चाहें, मेरी अगर रूह को समझें, ठीक है, मेरी बात की रूह को समझें आप, कि मैं अथॉरिटी नहीं हूं, ये जो अल्लाह की बुक है ना, ये अथॉरिटी है, हम ये फुरकान है भाई, इसके थ्रू देखेंगे कि वो मुफस्सिर गलत बात कर रहा है या सही बात कर रहा है, ठीक है। मैं अथॉरिटी नहीं हूं, ये बुक अथॉरिटी है, जो अल्लाह की जो कह रही है। सूरह बकरा दूसरी सूरत है, उसकी 282वीं आयत है, अगर आप ये खोल लें तो मैं आपको बता दूं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा तदायनतुम बिदैनिन इला अजलिन मुसम्मा इला अजलिन मुसम्मन फक्तुबू। ऐ वो लोगो जो ईमान लाए हो, जब तुम कर्ज का लेन देन एक मुय्यना मुद्दत के लिए करो तो उसको लिख लिया करो। और उसके ये कंटिन्यूटी में है, वस्तशहिदू शहीदैनि मिन रिजालिकुम। बबल भट्ट जी, मैंने आपको म्यूट किया है, बहुत-बहुत माज़रत चाहता हूँ। आप ये सब चीज़ बताइएगा। एक चीज़ का आप पहले जवाब तो दे देना कि अब तक के जितने मुसलमान स्कॉलर्स गुज़रे हैं, वो आपकी नज़र में है क्या? आप इतना तो बता दें, क्या उन्होंने गलत इस्लाम को लोगों तक बताया? या एक स्कॉलर बता दे आपसे पहले, जो ये कहता हो कि काफ़िर जो है वो इस्लाम को छोड़कर अगर कोई दूसरा मज़हब मानता है, तो वो काफ़िर नहीं है। जिस तरीके से हमने साफ तौर पे इनकार किया अल्लाह का और उसके रसूल का, और एडम ने भी यही बात की,
اور باقی جتنے مذاہب کے لوگ ہیں وہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت پوجا کرتے ہیں. عیسائی جو ہے وہ کسی اور کی پوجا کرتے ہیں, یہودی جو ہوتے ہیں وہ کسی اور کی پوجا کرتے ہیں. مجھے آپ صرف اتنا بتا دیجئے, آپ سے پہلے کون سا ایسا اسکالر ہے جو آپ نے جو مطلب بتایا ہے کافر کا, وہ آپ کی بات سے اگری کرتا ہے؟ کم سے کم اتنا تو آپ بتا دیجئے نا کہ آپ کی رائے کیا ہے ان بڑے بڑے اسکالرز کے بارے میں. کیا انہوں نے قرآن کو غلط سمجھا؟ بالکل ایسا ہی ہے جی. جی, تو آپ کا بالکل کہنے کا ایسا ہی ہے. مطلب آپ کو یہ ہے, جواب مل گیا اب؟ جی جی, نہیں میں کنفرم کر دوں, آپ مطلب آپ یہی چاہ رہے تھے کہ میں جواب دوں آپ کو. ہاں جی نہیں, تو مطلب جی. بات یہ سمجھ میں ہم کو آئی ہے کہ ببل بٹ جی ایسے انسان ہیں جنہوں نے قرآن کو صحیح سمجھا ہے, حالانکہ ان کو پوری ابھی عربی بھی نہیں آتی ہے, جیسے کہ انہوں نے اوئے سٹارٹنگ میں ہوئے, کہا. یہ دیکھا آپ نے میری بات کو مس کوٹ کر دیا. میں اسی لیے یہ کہنا نہیں چاہ رہا تھا, میں آپ کو یہی کہنا چاہ رہا تھا. میں بیچ میں آپ کو انٹرپٹ اس لیے کر رہا ہوں کہ میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ قرآن کی روح سے ہم دیکھیں گے کون صحیح ہے کون غلط ہے. جب قرآن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ جو یہ اچھا کر رہے یعنی ہیں 33-50 اس میں کو غلط پورا لکھا سمجھا ہوا دیں, ہے. اور 33-50 کو سمجھا دیں. آخری سوال ہے آپ سے, 33-50 کو سمجھا دیں. یہ آیت آپ کے سامنے, اس کو سمجھا دیں ذرا ہم سب کو. چلیے بھائی کس کو سمجھا دے؟ جو میں آیا تھا بول رہا تھا وہ مجھے آپ نے بولنے یار نہیں دی. آپ دنیا کی جتنی مرضی قرآن کی آیتیں لانا چاہتے ہیں, اس آیت کو سمجھانے کے لیے سمجھا دیجئے. مجھے اس آیت کو سمجھا دیں پلیز. ٹھیک ہے, چلیے سمجھا دیجئے تاکہ سمجھ میں تو آئے کہ بھائی آپ میری تو انڈرسٹینڈنگ کلیئر ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگ اس سے کیا سمجھ رہے ہیں. اور مجھے جی چھوڑے میں جو بھی سمجھ رہا ہوں, میں تو ویسے قرآن کو سر, کبھی نہیں مسئلہ کرتا. آپ سمجھائیں مجھے یہ کیا کہہ رہی ہے. آپ سمجھائیں نا. مسئلہ پتہ کیا ہے کہ یہ آپ اگر قرآن پہ بات کر رہے ہیں نا, کیونکہ آپ تو جو طاہر قرآن صاحب کی اگر یہ میننگ ہے آپ طرف نہیں نہ وہ دیں گے تو سارے ان کو سے نکال دیں. مجھے اس نہیں. آیت کا بات تو مطلب مسئلہ سمجھا دیں, ورنہ بھائی ان کو مسئلہ نکال یہ دیں. ہے, مجھے نہیں پرواہ اس سے. ساحل بھائی بات سنیے, میری بات سنیے, اب میں میں حدیث خود. پہ نہیں ہوں. اب قرآن کی آیت دی ہے میں نے ان کو, انہوں نے کہا تھا قرآن سے نہ ہٹنا, میں قرآن سے نہیں ہٹوں گا. قرآن کی آیت دی ہے, بھائی اس قرآن آیت کی کا مطلب میننگ آپ سمجھا کو دیں. پتہ ہے, قرآن کی میننگ آپ کو پتہ ہے. یار مجھے قرآن کی میننگ پتہ کرنے کی ضرورت نہیں. تمہارے اسکالرز کی آپس میں لڑائی ہے قرآن کا میننگ کیا ہے. میں ابھی تمہیں دکھا دیتا ہوں. تمہارے اسکالر نہیں مانتے قرآن کا میننگ کیا ہے. ہوئے تم نے پھر کہا ہے اسکالر کی قرآن بات کریں بھائی. ہش مجھے اس. اچھا ایک منٹ, میں نے ایڈم آپ کو میں نے میوٹ کیا ہے, سوری. ببل بٹ جی دیکھیے, آپ جب سے حدیثوں کا انکار کر رہے تھے, ٹھیک ہے, اور حالانکہ وہ بات کلیئر نہیں ہوئی ہے, لیکن اتنا تو سمجھ میں آیا کہ آپ کے حساب سے آپ سے پہلے جتنے اسکالرز گزرے ہیں وہ سب غلط انٹرپریٹیشن انہوں نے آج تک مسلمانوں کو دی ہے, ٹھیک ہے. اس کو ہم اب سائڈ میں رکھتے ہیں حدیثوں کو. آپ نے کہا کہ میں قرآن سے بات کروں گا. آپ کے سامنے ایک آیت پیش کی ہے ایڈم نے, سورہ احزاب سے آیت نمبر 50. آپ ہمارے درشکوں کو اور ایڈم جی کو اور مجھے اس آیت کا کیا مطلب ہے بتا دے تاکہ پھر بات آگے بڑھے. سر بات یہ اس طرح نہیں ہوگی. اصل میں آپ لوگ سننا نہیں چاہ رہے ہیں, آپ لوگ میننگ پہ غور نہیں کر رہے ہیں. یہاں جو 43 لٹرلی 50. قرآن کو جو میننگ پہ غور کرتے ہیں, میں صرف انہیں سے بات کروں گا کیونکہ آپ لوگ سمجھ نہیں پائیں گے. آپ اس آیت کا خود کوئٹ کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, کیونکہ مجھے ٹائم ویسٹ لگ کچھ. جی میں نہیں, یہ کہہ معذرت, رہا میں ہوں اصل میں نا آزاد گراؤنڈ ایکس مسلم سے ہی بات کروں گا کیونکہ آپ لوگ جو ہے نا میری بات کو سننا نہیں چاہ رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو معذرت کے ساتھ میں جو ہے وہ کوئٹ کروں گا. آپ کوئٹ کرنا چاہتے, اچھا. اور سر جی بات یہ ہے کہ یہ چاہتا ہے کہ اس چلے کو گئے. ملے ایک, یا ان کو صرف بھاگ دعویٰ گیا چینل بھائی. چاہیے جہاں پہ یہ اپنی ٹیں کر سکے. مجھے نہیں پتا, میں کبھی آزاد گراؤنڈ چینل پہ نہیں گیا, لیکن اگر وہ ایک بندے کو اس طریقے سے تبلیغ کرنے کے لیے اپنے چینل میں بلا کے تو بٹھا دیتے ہیں کہ وہ جی آدھا گھنٹہ ٹیں کرتا رہے, تو ٹھیک ہے, ان کی مرضی ہے. یہاں پہ بھی اگر ہاں. اچھا ایک بات ایڈم سمجھ میں آئی کہ جو ہمارے ببل بٹ جی ہے انہوں نے صاف طور پہ, اور میں نے ان کے منہ سے یہ نکلوایا کہ جی وہ بالکل. یہ سمجھتے ہیں کہ ان سے پہلے تک جتنا اسلام لوگوں تک پہنچا ہے اور جو پہنچایا ہے علماء نے, وہ سب جو ہے وہ گمراہ تھے, یعنی انہوں نے صحیح انٹرپریٹیشن نہیں بتائی ہے. تو ایک چیز تو سامنے آ گئی ہے, واضح ہو گئی ہے. دوسری چیز, جب ہم نے حدیثوں کو چلو درکنار کر دیا اور آپ نے ایک قرآن کی آیت سامنے رکھی, تو اب وہ اس کا بھی مطلب بتانے کے لیے ریڈی نہیں ہے کہ کیونکہ ہے سر کیا ان کے حدیث اس میں. پہ ان کی واٹ لگتی ہے نا, یہ محمد کو عورتیں ہبا کرنے والی آیت ہے. اس میں اللہ میاں نے کہا ہے کہ جو عورت اپنے آپ کو محمد کے لیے ہبا کرنا چاہے وہ ہبا کر دے. اب کیا ہوگا, اب یہ سائنس کیا نے مطلب ہوتا ہے؟ سر اپنا آپ دینا چاہے لو, لے لو, وہی اچھا محمد پریزنٹ مجھے کرنا ساتھ ڈنگ چاہے. ڈونگ کر لو. جو میں نے آپ کو دکھائی نہیں تھی 16 پریویلیجز,
ان میں سے جی ایک جی پریویلیج تھی نا کہ محمد جب دل چاہے جس مرضی عورت کو لے لے. آپ دیکھیں نا کہ اور وہ مومن عورتیں بھی جو ہبا کر کے اپنا آپ نبی کے لیے کر دیں, ٹھیک ہے, جو عورت ہبا ہو جانا چاہے, اپنے آپ کو محمد کو دینا چاہے. اچھا یہ شادی نہیں ہے, اگر اس کی اگلی آیت ہم پڑھ لیں گے ابھی, وہ بتائے گی کہ ہاں جب دل کرے محمد کا وہ اس کو چھوڑ دے اور جب دل کرے اسے واپس لے لے. اگر یہ نکاح ہو تو پھر آپ کو طلاق کرنی ہے. یستن کے ہاں لکھا ہوا ہے, اور اسی لیے لاسٹ ٹائم آپ کو پتا ہوگا میں نے اپنے چینل پہ, بلکہ آپ کے چینل پہ کہ آپ کے چینل پہ نکاح اللیت دکھایا تھا, آپ کے چینل پہ ہی دکھایا تھا نکاح اللیت, کہ اگر نکاح کا مطلب شادی ہے تو پھر آپ اپنے ہاتھ کے ساتھ شادی کر رہے ہیں. نکاح کا لفظی مطلب جو ہوتا ہے, اور یستن کے ہاں لکھا ہوا ہے یہاں پہ عربی کے اندر, اس کا لفظی مطلب ہے ہیونگ سیکس. I'm sorry but that's what it means, right? تو بیسیکلی ہبا, عورت اپنا آپ ہبا کر رہی ہے. اس بندے کو, یہ بندہ ٹویسٹر ہے, اس کا کام وہی, میں جو شروع سے میں نے آپ کو سب سے پہلے کیا بتایا تھا, ہمارے اسکالر ہمارے عالم ہم لوگوں کو شروع سے پاگل بناتے آئے ہیں کہ ہمارے علاوہ تم کچھ سیکھ نہیں سکتے, اور جو ہم کہیں گے, اور وہ اسی ٹائپ کی کہانیاں دیتے ہیں. پرابلم میرے ساتھ اب یہ ہو گیا ہے, میں بہت جلدی گرم ہو جاتا ہوں, کیونکہ بھائی میں 35 سال یہ کہانیاں مولویوں کے سٹیج کے قدموں میں بیٹھ کے سنتا رہا ہوں, سمجھتا رہا ہوں, انڈرسٹینڈ کرتا رہا ہوں, مانتا رہا 35 ہوں. سال تم وہی کہانیاں جن کو میں ڈیبنک کر چکا ہوں تم مجھے آگے دوبارہ سناؤ گے, اور تم 2% کے بندے ہو, تم تو کوئی اسکالر بھی نہیں ہو کہ جس کو ہمارا اسکالر بیٹھا ہوا امام چپیڑ مار کے باہر نکال دے. تم نے بکواس کیسے کر دی کہ محمد آسمان سے ٹپکا تھا, اس کا کوئی ماں نہیں تھا, کوئی باپ نہیں تھا. اس کو تو لاہور کی مسجد میں, جس مسجد میں جاتا تھا, وہاں پہ ٹھڈے مار مار کے اس کو باہر نکال دیتے اگر یہ کبھی وہاں پہ آ جاتا تو. اچھا اس میں ایڈم جی, جی ہاں اب اصل میں جب وہ پکڑے گئے تو ان کو پتا چل گیا کہ اب یہاں پہ بات میں نہیں کر پاؤں گا, اور انہوں نے بہت ہی آسانی سے راہ فرار اختیار کیا. انہوں نے, ہمارے مرزا غالب بھائی بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ اس کا مطلب کہ ببل بٹ کے سوائے سبھی لوگ اصل اسلام پہ ہے ہی نہیں. لیکن اس میں ایک چیز میں ایڈ کرتا ہوں ایڈم جی, کہ ہم چاہتے ہیں کہ سبھی مومن ان کی طرح ہو جائے, یعنی جو جتنی آیتیں اس طریقے سے ہیں اس کو وہ اس طریقے سے نہیں مانتے ہوئے ان کے اندر سے کٹرتا چلے جائے. کم سے کم ایک فائدہ تو ہو سکتا ہے کہ اگر لوگ ان کی طرح ہو جائے تو. پتہ ہے پرابلم پتہ ہے کیا بھائی, میں آپ کو بتاتا ہوں, اگر وہ سچے دل سے ایسے ہو نا تو چلو ٹھیک ہے. پرابلم یہ ہے کہ یہ وہی قوم ہے جو یہاں پہ آ کے آپ کے ساتھ بہت پیار سے بولے گی, لیکن جب اپنے شہر میں, پاکستان میں, لاہور, کراچی, اسلام آباد, کسی بھی جگہ پہ یہ رہتے ہوں, وہاں پہ جا کے یہ ہندوؤں اور کرسچنوں کو ذلیل کرتے ہیں, ان کو کتوں کی طرح روندتے ہیں, ٹھیک ہے, کتنا کتا بناتے ہیں کرسچن اور ہندوؤں کو, آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے. ایتھیسٹ تو پاکستان میں ہے ہی نہیں نا, نام کا ہی نہیں ہے نا, وہ بیچارہ ویسے چھپا ہوا ہے. وہ اگر کرسچن ایتھیسٹ ہوگا تو وہ اپنے آپ کو کرسچن کہلوائے گا, ایتھیسٹ نہیں کہلوائے گا. وہ مسلمان ایتھیسٹ ہوگا تو اپنے آپ کو مسلمان کہلوائے گا, ایتھیسٹ پہ نہیں کروائے گا. یعنی ایتھیسٹزم کا تو نام و نشان ہی نہیں ہے نا پاکستان میں. بات رہ گئی ہاں وہ سزا ہے. تو ہندو بیچارے اور کرسچن بیچارے, یہ دو قومیں وہاں میں ہیں جو سنب ہوتی ہیں. تقریباً 1400 بچیوں کا مطلب ہوتا ہے انڈر 13 ایئرس کی لڑکیاں. انٹرنیشنل نیوز ہے, بی بی سی کے اوپر, سی این این کے اوپر, جس مرضی چینل کے اوپر جا کے دیکھ لیں. 1400 بچیوں کو ہر سال یہی لوگ مسلمان زبردستی لے جا کے اپنے لڑکوں کے ساتھ, ایڈلٹ 40 سال, 45 سال, 50 سال, 35 سال کے بابوں کے ساتھ شادیاں کرواتے ہیں زبردستی, اور ان کا بلاತ್کار کرواتے ہیں, اور کہتے ہیں جی انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے اور یہ اسلامک شادی ہے. ایک ہندو بچی چاہے 6 سال کی ہو وہ اسلام قبول کر سکتی ہے. ایک مسلمان بچی وہ 17 سال 11 مہینے میں بھی اسلام سے باہر نہیں آ سکتی. شی ہیڈ ٹو بی اوور 18, اور اس کو اوور 18 ہونے کے بعد بھی کورٹ میں جا کے اپروول لینی ہے اور حلفیہ بیان دینا ہے کہ وہ مسلمان نہیں رہی ہے, وہ ہندو یا کرسچن ہو گئی ہے. لیکن ایک ہندو یا کرسچن بچی 6 سال کی عمر, 7 سال کی عمر, 8 سال کی عمر میں مسلمان ہو سکتی ہے, اور اس کی شادی ہو سکتی ہے کسی اڈلٹ مسلمان کے ساتھ. بھائی کیا باتیں کر رہے ہو میرے ساتھ, کیا باتیں کر رہے ہو میرے ساتھ, یعنی یو نو. سو یہ جو یہ لوگ آتے ہیں نا, یہ جھوٹ بول کے آتے ہیں کہ یہاں پہ یار ہم نے اسلام کو پیارا دکھانا ہے. یہ جھوٹے ہیں بھائی, کیونکہ اسلام کہتا ہے کہ تم نون مسلموں کے ساتھ جنگ میں ہو, یو آر ان اے بیٹل ود them. اور محمد نے کہا ہے کہ جنگ ایک ڈسپشن ہے, اور ڈسپشن میں جھوٹ بولنا الاؤڈ ہے.
تو بھائی جب یہ ساری چیز ہو رہی ہے تو بھائی میں کیسے جانوں کہ یہ ان کا جو یہ بات کر رہے ہیں یہ واقعی صدقے دل سے کر رہے ہیں؟ تو یہ سارا ویڈیو تھا, ساری ڈیبیٹ تھی. آپ نے دیکھا شروع میں, دیکھیے مجھے بھی لگا تھا کہ واقعی میں کوئی اسکالر ہوں گے اور اچھی اچھی باتیں کریں گے, مجھے بھی یہ لگا تھا. تو میں نے وہ بڑے کانفیڈنس سے کہا تھا کہ ایٹ لیسٹ کوئی تو آیا یار, ایڈم اور ساحل اس مرتد کو, ایڈم اور ساحل مرتد کو کوئی تو آیا یار جواب دینے کے لیے. لیکن جب ڈیبیٹ چلتی رہی اور بیچ میں جب پہنچی, جب اس نے 2 بار سوال پوچھا جواب نہیں دیا, 3 بار سوال پوچھا جواب نہیں دیا, اور پھر الٹا الٹا گھمانے لگ گئے, اور جب یہ آیت سامنے آئی, میں نے بھی اپنے فون میں یہی آیت کھولی ہو کیونکہ میں بھی آج کل کافی آیتیں پڑھ رہا ہوں, تو میں نے بھی یہ پڑھی. تو اب اس میں کیا لکھا ہوا ہے اس 33, 40, 50 میں, ٹھیک ہے, الاحزاب, آپ بھی خود پڑھیے, جائیے آن لائن جائیے 33, 50 پڑھیے. تو میں تو پڑھ بھی نہیں سکتا, کیا لکھا ہوا ہے یہ, میرے سے نہیں پڑھی جائے گی. آپ یہ 33, 50 پڑھیے. اسی لیے یہ بھاگ گئے, یہ جو بھٹ تھے, یہ جو ببل بھٹ تھے, یہ اسی لیے بھاگ گئے کیونکہ یہ آیت پڑھتے نا تو ان کی جو ایمان تھا وہ خطرے میں آ جاتا. جھوٹ بول کے آتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں, اسلام کو ڈیفینڈ کرتے ہیں. میں تو قرآن کو مانتا ہوں, میں حدیثوں کو نہیں مانتا. ایسا نہیں ہوتا ہے. آپ کے خود جو اسکالرز ہیں انہوں نے صحیح بخاری یہ کر کے بہت ساری حدیثیں دی ہیں, صحیح بولا گیا ہے اسے, اور حدیثوں کو نہیں مانو گے تو کیسے مسلمان رہو گے؟ قرآن کو ڈیٹیل میں ایکسپلینیشن کے لیے تو حدیثیں بنی ہیں. تو یہ ساری ڈیبیٹ تھی دوستو, اور امید کرتا ہوں آپ کو یہاں سے کوئی جانکاری ملی ہوگی. اور اسپیشلی جو ہندو سیکولر ہیں نا, جو اپنے سیکولر بعد کا جو ڈھنڈورا پیٹتے رہتے ہیں, ان لوگوں کے لیے یہ چیزیں آنکھیں کھولنے والی ہیں کہ تم لوگوں کو تو بیوقوف بنا رہے ہیں, تم لوگوں کو تو بیوقوف بنایا جا رہا ہے. سیکولر ہندوؤں, ان چیزوں کو دیکھو. یہ جو ڈیبیٹ لے کے آ رہے ہیں ساحل, یہ 35 سال ہو گئے دیکھو ایڈم کو, مطلب اتنا ایکسپیرینس کے بعد یہ لوگوں نے پتہ نہیں کتنے دل پہ پتھر رکھ کے چیزوں کو مطلب بولا ہوگا, اور کیسے دین سے باہر آئے ہیں. سوچنے والی بات ہے, سمجھنے والی بات ہے. ہم تو بتا ہی سکتے ہیں, بول ہی سکتے ہیں, باقی آپ کے اوپر ہے. تو ویڈیو اگر اچھا لگا ہے تو لائک ضرور کیجیے, کمنٹ ضرور کیجیے, اور یہ سبسکرائب ضرور دبا دو, اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دو. میں جو ڈیبیٹس ہوتی ہیں نا لمبی لمبی, ان کو کٹ کر کے آپ کے لیے لے کے آتا ہوں, اور ایسی ڈیبیٹ لے کے آتا رہوں گا. ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے دوستو جے ہند, وندے ماترم.